بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارٹ نمبر 25 میں ذکر جو کہ ہم نے پچھلے جو آڈیو میں پڑھا تھا اس میں ہم پڑھ رہے تھے جو ٹاپک وہ معجزہ اور قرآن کے حوالے سے تقریباً ہم نے کتنے معجزات ہمارے علم میں آ گئے تھے جو کہ ہم نے یہاں پڑھے وہ 11 تھے 11 تھے اور ہم نے وہ مکمل کر لیے تھے۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ پیج 342 پہ لکھا ہے کہ اب اتنی طویل بحث کے بعد کیا ہمارے لیے درست نہیں کہ ہم معجزات کے قانون پر ایمان رکھیں، کیونکہ یہ خدا کے افعال ہوتے ہیں کہ جنہیں خدا بند عالم اپنے ان اولیاء مکرمین کے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے کہ جنہیں وہ ان قدروں سے نواز دیتا ہے حتیٰ کہ لوگ ان کی باتوں کی تصدیق کرنے، ان کی رسالت کو ماننے اور ان کے من جانے والا ہادی ہونے کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے عقل اور معجزہ۔ لکھا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل معجزات کے قانون کو نہیں مانتی۔ ایسے لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ عقل کون سی ہے؟ کیا یہ وہی مادی عقل ہے کہ جو نہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہے اور نہ ہی خدا اور اس کی قدرت پر، اور اس ایمان کا اور اس کا ایمان فقط اور فقط مادے پر ہوتا ہے؟ مگر معترض عقل سے مراد اس سے اگر معترض عقل سے مراد اسے لیتا ہے تو ہم اسے عقل تسلیم کرنے پر تیار نہیں، بلکہ یہ ایک جہالت ہے جس کا کوئی وزن نہیں، کیونکہ نہ تو اس سے امور کو پرکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے حقائق کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ سامعین اگلی ہیڈنگ ہے معجزہ اور اس کا استہزاء کرنے والے۔ لکھا ہے فلسفے کے بعض دعوے دار کہتے ہیں کہ ہمیں معجزات کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نئی نسل کے لیے اسے قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ خلاف عادت ہونے کی وجہ سے مزاح کا مورد بنتا ہے اور علم جدید بھی اسے ماننے پر تیار نہیں۔ ایسے لوگوں کے جواب میں ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بعید قرار دینا اور اسے مورد مزاح ٹھہرانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں ایسے بہت سے ثابت شدہ حقائق ہیں کہ جو خواہ مخواہ مذاق و تمسخر کرنے والوں کے طنز و مذاق کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا صرف ایسے مسخرہ بازوں کے تمسخر و تحقیر کے بلبوتے پر ان عظیم الشان حقائق ثابتہ کا انکار کر دیا جائے گا اور بس؟ ہمارے قارئین پر واضح ہونا چاہیے کہ جاہلوں کا حقائق، عقائد صحیحہ اور مقدس چیزوں کا مذاق اڑانا تو نئی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ادوار و ازمان میں بھی ہوتا رہا ہے، جیسا کہ بہت سی قرآنی آیات میں اس کی تصریح موجود ہے۔ پیج 343۔ تو کیا ہم انبیاء علیہ السلام کے معجزات پر مشتمل آیات کو قلم زد کر دیں، یا نئی نسل کی رعایت کرتے ہوئے حقائق سے منہ موڑ لیں، یا ان سب کی نسبت ہمارے لیے یہ بات آسان ہے کہ ہم نئی مسلمان نسل کے افکار کو اس قدر بلند کر دیں کہ وہ آسانی کے حقائق کو مان لیں، اپنی فکر کو مادیت کے بندھن سے آزاد کر لیں، ماورائے طبیعت کا اعتراف کرنا شروع کر دیں اور خدا کی اس قدرت پر ایمان لے آئیں کہ جو ہر طرح کی طبیعت، مادیت اور عادت سے بالاتر ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے معجزات اذن الہی سے صادر ہوتے ہیں۔ لکھا ہے یہ بھی ایک واضح اور بدیہی امر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں پر خدا کے اذن سے معجزات کا صدور ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہوتا ہے سورہ غافر آیت نمبر 78 ترجمہ۔ اور کسی پیغمبر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اس طرح اہل باطل خسارے میں پڑ گئے۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ مکمل کیا۔ لکھا ہے یہ آیت مکمل صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پاس سے کوئی معجزہ پیش کریں، یا جو ہی لوگ معجزہ طلب کریں وہ فوراً اسے ان کے سامنے ظاہر کر دیں، بلکہ یہ سارا کام خدا بند قدیر کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جب وہ مصلحت دیکھتا ہے تو معجزہ کروا دیتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ایسے تصرفات کا کوئی مستقل اختیار نہیں ہوتا، اور وہ بغیر اذن الہی کسی بھی ایسے خلاف عادت فعل پر قدرت نہیں رکھتے، بلکہ وہ ایسے معاملات میں خدا کی قدرت و مدد پر انحصار کرتے ہیں۔ مزید برآں اس آیت میں وارد شدہ کلمہ، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ الا باذن اللہ ہے، بھی توجہ طلب ہے۔ اس لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ
تیسیر و تکوین بنانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے آیت نمبر 25 میں ترجمہ، کہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس آیت اور اسی طرح ہر اس آیت میں بِإِذْنِ اللہ کا معنی یہی ہو کہ جس میں معجزے کا ذکر آیا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو معجزے کے انجام دہی کو آسان و ممکن بناتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ تمام جہانوں کی ہر چیز اس کے ارادے کے تابع اور اس کی معیشت کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فقط کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بنابراین اس امر میں کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ پوری کائنات کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کے تابع کر دے، اور وہ اس میں جیسے چاہیں اس کی حکمت و مصلحت کے مطابق تصرف کریں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ معجزہ ایک خلاف عادت و طبیعت فعل ہے، لیکن خدا طبیعت کا خالق ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے اس طبیعت میں رد و بدل کرنا اور اس کی خصوصیات کو سلب کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے اوصیاء علیہ السلام تسلسل انبیاء علیہ السلام ہیں۔ لکھا ہے ہم نے اوپر جو انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور ان کے امکان و صدق وقوع کے بارے میں ایک تمہیدی مقدمہ ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل ہدف یہ آنے والی بحث ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء کو بالکل اسی وجہ سے ہی معجزے دکھانے کی صفت اور متصف کیا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی نبی علیہ السلام کا وصی ہونے کا دعویٰ کرے اور خود کو ان کا قائم مقام سمجھے تو ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی سند و حجت اور اطمینان بخش دلیل موجود ہو تاکہ لوگ اس کی تصدیق کریں اور اس کے احکام کی پیروی کریں۔ پیج 345۔ یہ حقیقت تو بالکل واضح ہے کہ معجزہ دکھانا صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا ہی خاصہ نہیں، بلکہ ان کے اوصیاء علیہ السلام بھی اس الہی صفات کے حامل ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے وصی تھے، جو چشم زدن میں تخت بلقیس کو یمن کے شہر سبا سے اردن لے آئے تھے، اور ان کے پاس کتاب کا کچھ علم یعنی اسم اعظم کا ایک حرف تھا۔ اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ تفسیر منہج الصادقین کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 15 میں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک روایت میں آیا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ تخت بلقیس کو حضرت علی علیہ السلام نے خدا کے اسماء اعظم میں سے ایک اسم کی مدد سے ظاہر کیا تھا۔ چلے اب آگے دیکھتے ہیں۔ پیج پہ لکھا ہے کہ اور جہاں تک ائمہ اثنا عشر کی بات ہے تو یہ ہستیاں تو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء و خلفاء ہیں، جیسا کہ اس کے دلائل اپنے مقام پر مذکور ہیں۔ بنابراین یہ نفوس طاہرہ اپنی امامت اور اپنے کلام کی صداقت دوسروں کی نسبت زیادہ محکم دلائل رکھتے ہیں، اور ان میں امامت امت کی شرائط پورے کمال کے ساتھ پائی جاتی تھیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط معجزہ دکھانا بھی ہے۔ احادیث کے بڑے دفتر میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہاتھوں سے صادر ہونے والے معجزات اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو حد تواتر سے بھی متجاوز ہیں۔ یہ معجزات ائمہ علیہ السلام کے تحت صادر ہوئے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ائمہ علیہ السلام لوگوں کو معجزہ دکھا کر قائل کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کے علاوہ وہ ذرائع سے مدد لیتے تھے اور معجزہ دکھانے سے عجز ظاہر کرتے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر طرح کی قوت اور طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہ طرز عمل بھی چند ایسے مسائل پر مبنی ہوتا ہے جو ظاہراً ہماری دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بحث اس لیے ذکر کی ہے کہ تاکہ ہمارے قارئین اس کتاب اور دیگر کتب میں مندرج ائمہ معصومین علیہ السلام کے معجزات پر مشتمل روایات کو آسانی سے سمجھ لیں، تاکہ نہ کوئی ہمیں ان روایات کی بنا پر غالی کہے اور نہ کوئی ہمیں خرافات کا معتقد سمجھے اور لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ کہتا پھرے کہ شیعہ حضرات تو اپنے ائمہ کے بارے میں ایسی خرافات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے پاس کوئی بھی محکم دلیل نہیں ہے۔ پیج 346 پر ہم ہیں۔ اب ہم اس بحث میں ایک اور بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں علل اعلان بات پر معجزہ دکھاتے اور طبیعت اور عادت کو چیلنج کرتے تو آپ علیہ السلام کے لیے قیامت برپا ہو جاتی، اور
اور لوگ آپ علیہ السلام کو بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جادوگر کہنا شروع کر دیتے، جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ مسلمان ساحر کو قتل کرنا اس کی معرفت سزا ہے۔ اس بنا پر آپ علیہ السلام کے دشمنوں کو ایک موقع ہاتھ آ جاتا اور وہ آپ علیہ السلام کے الہی معجزے کو سحر و جادو کہہ کر آپ علیہ السلام کے قتل کے سنگین اقدام کے درپے ہو جاتے۔ آگے لکھا ہے کہ البتہ یہ بات درست ہے کہ امام علیہ السلام اپنے بعض شیعوں کے سامنے معجزات و کرامات کا اظہار کرتے تھے، لیکن انہیں ظاہر کرنے سے پہلے امام علیہ السلام سے پکی قسمیں لیتے تھے اور وہ ان کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیں گے، مگر اس کے باوجود بھی بعض لوگ ضبط نہ کر پاتے اور لوگوں کے سامنے انہیں بیان کر کے خود ہلاکت میں ڈال دیے جاتے، جیسا کہ معلّہ بن خنیس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے، اور بعض امام علیہ السلام کی وفات تک یہ باتیں کسی سے نہ بیان کرتے اور انہیں راز میں ہی رہنے دیتے۔ آئیے سامعین، اب پیج 347 کے اوپر اگلی بڑی ہیڈنگ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، جہاں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزات۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معزز قارئین، اب جب ہم یہ بات آپ کے اذہان میں اچھی طرح بٹھا چکے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے معجزات صادر ہوتے ہیں، اسی طرح امام علیہ السلام سے بھی صادر ہوتے ہیں، لہٰذا ہم یہاں آپ احباب کی خدمت میں سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کے بعض معجزات کو پیش کرتے ہیں، اور جو صاحبان تفصیل کے طالب ہیں وہ ہمارے موسوعہ کی طرف رجوع کریں۔ لکھا ہے، اب ایک سب ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام کا عربی زبان میں بات کرنا اور حاضرین کا اسے اپنی اپنی زبانوں میں سننا۔ لکھا ہے، ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے میں اپنے گھر سے صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے کی نیت سے نکلا۔ جب میں امام علیہ السلام کے دولت خانے کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے چند لوگوں کو دیکھا، اور وہ بہت اچھے قد و قامت اور شکل و شمائل والے افراد تھے، اور وہ بڑے ہی وقار اور اطمینان کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے کر واپس جا رہے تھے۔ پھر ہم امام علیہ السلام کے آستانِ قدرت میں داخل ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ہم سے کلام کرنا شروع کیا۔ ہم 15 افراد تھے اور ہماری زبانیں مختلف تھیں، کوئی عربی زبان سے آشنا تھا، تو کوئی فارسی، تو کوئی نبطی و حبشی زبانوں کو جانتا تھا، تو کوئی ثقلبی زبان کو سین قاف لام بے چھوٹی کو بولتا تھا، مگر امام علیہ السلام نے ایک ہی بار ہم سے گفتگو فرمائی اور ہم سب نے وہ گفتگو اپنی اپنی زبان میں سمجھ لی۔ پھر جب ہم امام علیہ السلام کی محفل سے باہر آئے تو ہم میں سے کسی نے کہا کہ کوئی جانتا ہے کہ وہ حدیث کیا تھی جو امام علیہ السلام نے ہم سے بیان کی؟ تو ایک عربی زبان بولنے والے نے کہا، ہاں، امام علیہ السلام نے عربی زبان میں مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی، پیج 348۔ اس پر فارسی زبان والا بولا کہ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، امام علیہ السلام نے تو فارسی زبان میں ہم سے یہ کہا۔ اس کی بات سن کر حبشی زبان والا کہنے لگا کہ مجھ سے تو امام علیہ السلام نے حبشی زبان میں بات کی۔ ثقلبی سین قاف لام بے چھوٹی زبان جاننے والے نے کہا کہ نہیں، امام علیہ السلام نے تو مجھ سے ثقلبی زبان میں بات کی ہے۔ اس اختلاف کے پیش نظر ہم سارے امام علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئے اور انہیں اس کی خبر دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بات ایک ہی تھی، مگر تم سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھائی گئی۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 49، صفحہ نمبر 99۔ آگے لکھا ہے، قارئین کرام، آپ نے اس حدیث میں ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے کس طرح اپنے ایک دفعہ ہی بیان کرنے میں اپنی بات مختلف زبانوں اور قومیتوں کے لوگوں کو سمجھا دی، اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونا اس معجزانہ قدرت سے ہی ممکن ہوا ہے کہ جو خداوند عالم اپنی حجتوں اور اولیاء کو عطا کرتا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ بات تو آج کل کا معمول بنی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں روز میڈیا پر ایسے پروگرام نشر ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں مختلف زبانوں کو ان کی علاقائی زبانوں میں سنوائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ بات بھی ایک معجزہ ہے یا علم ارتقاء کی ایک صورت ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ علمی ارتقاء کا ایک کرشمہ ہے، لیکن واضح رہے کہ اس میں اور امام علیہ السلام کے معجزے میں ایک بڑا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ہی پروگرام مختلف زبانوں میں نشر ہوتے ہیں ان میں بہت سے ترجمانوں اور مصنوعی سیاروں سے مدد لی جاتی ہے، جبکہ امام علیہ السلام نے انہیں بغیر کسی واسطے کے ایک ہی بیان مختلف زبانوں میں سنوایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے سامعین ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے پیج 349 میں
کہ ایک ہیڈنگ ہے چھوٹی سی کہ امام علیہ السلام کا ایک شخص کو بھیڑیے سے بچنے کا طریقہ بتانا. لکھا ہے عبداللہ بن یحییٰ کاہلی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اگر تم بھیڑیے کو دیکھو تو اس کے شر سے نجات پانے کے لیے کون سا دم پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا میرے علم میں تو کوئی ایسا دم نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے دیکھو تو اس کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا اور یہ دم پڑھنا تو وہ تمہارے راستے سے ہٹ جائے گا. تو واہ سبحان اللہ. عبداللہ کاہلی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوفہ آیا اور اپنے چچا زاد بھائی کے ہمراہ ایک بستی کی طرف نکل گیا. ہم جا رہے تھے کہ ہمارے راستے میں ایک بھیڑیا آ گیا. میں نے اس کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کی، پھر امام علیہ السلام کا تعلیم کیا ہوا دم پڑھا اور اسے راستہ چھوڑنے اور ہمیں اذیت نہ دینے کو کہا. تو اس نے اپنا سر نیچے کر لیا اور اس نے اپنی دم اپنی ٹانگوں کے اندر کر لی اور جدھر سے آیا تھا وہاں واپس چلا گیا. میری زبان سے یہ کلمات سن کر میرا چچا زاد بھائی کہنے لگا اتنا اچھا کلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تمہاری زبان سے. میں نے بتایا کہ یہ جو تم نے سنا ہے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے. اس پر وہ پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسے امام ہیں کہ جن کی اطاعت خدا نے فرض کی ہے. اس سے پہلے کہ اسے امام علیہ السلام کی کچھ معرفت نہ تھی کوئی معرفت نہ تھی. عبداللہ کہتے ہیں واپس آ کر جب میں نے یہ خبر امام علیہ السلام کو بتائی تو امام علیہ السلام نے پیج 350 فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم دونوں کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ اگر تمہارا خیال یہ ہے تو پھر تمہارا بہت غلط خیال ہے. پھر آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما میرے ہر دوست اور ماننے والے کے ساتھ میرا ایک سننے والا کان، دیکھنے والی آنکھ اور بولنے والی زبان ہوتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اے عبداللہ میں نے اس بھیڑیے کو تم دونوں سے دور کیا تھا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس وقت تم نہر کے کنارے پر ایک غیر آباد زمین میں تھے اور تمہارے چچا زاد بھائی کا نام ہمارے شیعوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے اور جب تک وہ اس امر ولایت کی معرفت حاصل نہ کرے گا خدا اسے موت نہ دے گا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے واپس کوفہ آ کر اپنے چچا زاد بھائی کو امام علیہ السلام کی یہ والی بات سنائی تو وہ بے ہوش ہوا اور وہ تاحیات اسی طرح بابصیرت رہا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 95. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں. چھوٹی سی سب ہیڈنگ ہے بے موسمی پھل. لکھا ہے داؤد بن کثیر رقی کہتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ معلیٰ میں موجود تھا کہ آپ علیہ السلام کے فرزند موسیٰ علیہ السلام سردی سے کپکپاتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو نے کس حال میں صبح کی؟ وہ کہنے لگے میں نے خدا کی پناہ میں اور اس کی نعمتوں میں گھرے ہوئے عالم میں صبح کی. اب میرا جی چاہا کہ ایک عمدہ قسم کے انگور کا گچھا اور ایک سبز انار ہو اور میں انہیں کھاؤں. داؤد کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا سبحان اللہ اتنے سرد موسم میں انگور مانگے جا رہے ہیں. آئیے پیج 351 پہ ہم آ گئے ہیں. اتنے سرد موسم میں انگور مانگے جا رہے ہیں. لکھا امام علیہ السلام نے فرمایا اے داؤد خداوند عالم ہر شے پر قادر ہے، تم باغ میں جا کر تو دیکھو. جب میں وہاں جا کر میں نے دیکھا تو مجھے ایک ہی درخت پر عمدہ قسم کے انگوروں کا ایک گچھا اور سبز انار نظر آئے. یہ دیکھ کر میں بے ساختہ کہہ اٹھا انورٹڈ کاما میں آپ کے پوشیدہ و اعلانیہ تمام حالتوں پر ایمان لایا. اچھا پھر لکھا ہے پھر میں نے وہ پھل توڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور وہ بیٹھ کر انہیں تناول کرنے لگے. یہ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے داؤد خدا کی قسم یہ رزق بھیجنے کا فضل قدیم ہے. خداوند عالم نے اس سے حضرت مریم بن عمران کو افق اعلیٰ سے مخصوص فرمایا تھا. اچھا اب اگلی ہیڈنگ ہے جعلی دراہم سے اصلی کو پہچان لیا. لکھا ہے شعیب اقر قونی نے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے 1000 درہم دیے اور کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ان کے اہل بیت پر فضل و مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں. پھر کہنے لگا 5 چاندی کے درہم لو اور 5 ان درہموں میں سے لو اور انہیں اپنے کرتے کی جیب میں ڈال لو. یہ جلد ہی امام علیہ السلام کا فضل و مرتبہ دیکھ لے گا.
اچھا آگے چلتے لکھا وہ کہتا ہے کہ جب میں وہ درہم لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام علیہ السلام نے ان درہموں کو پھیلایا اور ان میں سے 5 درہم چن کر فرمایا تم اپنے 5 لے لو اور ہمارے 5 ہمیں دے دو۔ اچھا جی یہ ہو گیا مکمل۔ اب آگے لکھی ہیڈنگ کے صادق آل محمد کے دست مبارک میں اعجاز ابراہیمی لکھا ہے یونس بن طبیان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک جماعت کے ہمراہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ میں نے عرض کیا مولا خداوند عالم نے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اب اس کا اوپر کے نقطے نہیں ہیں، فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن، کیا وہ چاروں پرندے ایک ہی قسم کے تھے یا مختلف اقسام کے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہیں ویسا ہی معجزہ دکھاؤں؟ سوالیہ نشان۔ تو ہم نے کہا کیوں نہیں، پیج 352۔ ہمارا جواب سن کر امام علیہ السلام نے اب پہلے مور کو آواز دی، اے مور۔ امام علیہ السلام کی آواز دینے کی دیر تھی کہ مور پرواز کرتا ہوا امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے کوے کو بلایا، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے باز کو آواز دی، وہ بھی حاضر ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے کبوتر کو بلایا اور وہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کی کھال اتار لی جائے اور ان سب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو امام علیہ السلام نے پہلے مور کا سر پکڑا اور آواز دی، اے مور۔ امام علیہ السلام کا آواز دینا تھا کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے مور کا گوشت، ہڈیاں اور کھال دوسرے پرندوں کے گوشت ہڈیوں اور کھالوں سے جدا ہو کر سارا اس کے سر کے ساتھ لگ گیا اور وہ مور زندہ ہو کر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اسی طرح امام نے ایک ایک کر کے باقی 3 پرندوں کو بھی بلا لیا اور وہ زندہ ہو کر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حوالہ ہے الخرائج والبجرائے، الخرائج والجرائے، ہاں الخرائج والجرائے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا ایک شخص کے مردہ بھائی کو زندہ کرنا لکھا ہے عمر بن راشد نے اپنے دادا سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مسئلہ دریافت کرنے کی غرض سے آپ علیہ السلام کے آستانِ اقدس پر حاضر ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ سید حمیری ہے میم یہ رے چھوٹی ہے شاعر کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ علیہ السلام اس کے جنازے کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پیچھے قبرستان کی طرف چل پڑا، وہاں جا کر دیکھا میں نے کہ آپ علیہ السلام سے اپنا مسئلہ پوچھا۔ وہاں جا کر میں نے آپ علیہ السلام سے اپنا مسئلہ پوچھا کیا کر رہی ہوں میں آج، اور انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا۔ پھر جب میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو آپ علیہ السلام نے میرے کرتے سے مجھے اپنی طرف کھینچ کر فرمایا، تم حدیث والوں نے علم کو ترک کر رکھا ہے، بروایت دیگر تم فتنہ پرور لوگوں نے علم کو ترک کر رکھا ہے۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا اس زمانے میں امام علیہ السلام آپ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں ہی اس زمانے کا امام ہوں، پیج 353۔ میں ہی اس زمانے کا امام ہوں۔ میں نے پوچھا کیا آپ علیہ السلام اس کی کوئی دلیل یا نشانی دے سکتے؟ آپ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ تم جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں انشاءاللہ تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ میں نے عرض کیا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اور میں نے اسے اس قبرستان میں دفن کر دیا ہے، اگر آپ علیہ السلام کر سکتے ہیں تو اسے خدا کے اذن سے زندہ کر دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو خود تو اس کا اہل نہیں مگر تمہارا وہ بھائی مومن تھا اور اس کا نام احمد تھا۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے اس کی قبر کے قریب گئے اور آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ خدا کی قسم وہ اپنی قبر سے اٹھ کر میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بھائی ان کی پیروی کرنا اور ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اتنی سی بات کہہ کر وہ دوبارہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مجھ سے قسم لی کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ حوالہ ہے الخرائج والجرائے الثاقب فی المناقب۔ اچھا جی اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام کا مسروقہ چادر کو واپس پلٹانا۔ ابراہیم بن عبد الحمید سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مکے سے ایک چادر خریدی اور قسم کھائی کہ میں اسے اپنی ملکیت سے
نہ نکالوں گا حتیٰ کہ یہی چادر میرا کفن بنے گی۔ ایک دفعہ میں اس چادر کو اوڑھ کر عرفہ کی جانب نکل گیا۔ وہاں میں کچھ دیر ٹھہرا اور واپس مزدلفہ آ گیا۔ پھر میں نے نماز کے وقت وضو کرنے کے لیے اسے اتارا اور وضو کرنے چلا گیا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ چادر اپنی جگہ سے غائب تھی۔ اس سے مجھے بہت دکھ ہوا اور ساری رات اسی فکر نے مجھے گھیرے میں رکھا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میں وضو کر کے لوگوں کے ہمراہ منی کی جانب چل پڑا۔ خدا کی قسم جو ہی میں مسجد الخیف میں پہنچا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا قاصد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فوراً ہمارے پاس آؤ۔ پیج نمبر 354۔ یہ پیغام سن کر میں جلدی سے اٹھا اور امام علیہ السلام کے خیمے میں چلا گیا۔ میں نے انہیں سلام عرض کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا تو امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے ابراہیم، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں ایک ایسی چادر عطا کریں جو تمہارا کفن ہے؟ ابراہیم کہتا ہے، میں نے کہا خدا کی قسم جس کی ابراہیم قسم کھا رہا ہے، میری ایک چادر گم ہو گئی ہے۔ ابراہیم کہتا ہے کہ یہ سن کر امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو آواز دی تو وہ ایک چادر لے آیا۔ خدا کی قسم وہ میری ہی چادر تھی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے طے کی تھی۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم، اسے لے لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ حوالہ ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 192۔ آگے لکھا ہے معزز قارئین، واضح رہے کہ جب چادر چوری ہوئی تھی تو امام علیہ السلام نے معجزے کے ذریعے اسے چور سے لے لیا تھا اور بعد میں اسے اس کی اصلی مالک کے سپرد کر دیا، اور وہ چادر بالکل اسی طرح طے شدہ تھی جیسے اس نے خود طے کی تھی۔ اب سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا قبر میں موجود ایک میت کا حال بتانا۔ لکھا ہے عروہ بن موسیٰ جعفی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک درہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بات چیت ایک روز ہم درہم نہیں، میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہوں آج، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایک روز ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی حشام کی قبر میں اس کی آنکھ پھوڑی گئی ہے۔ ہم نے پوچھا وہ کب مرا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا آج اسے مرے ہوئے 3 دن ہے۔ پھر ہم آگئے پیج 355 پہ لکھا ہے عروہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فقے فرمانے پر ہم نے سمجھ لیا کہ وہ مر گیا ہے، اور جب ہم نے اس کے بارے میں ادھر ادھر سے معلومات لیں تو بات بالکل اسی طرح تھی جس طرح امام علیہ السلام نے ہمیں بتائی تھی۔ اچھا، اب اگلا ہے امام علیہ السلام کا ایک شخص کو اس کی والدہ کے عنقریب انتقال کر جانے کی خبر دینا۔ لکھا ہے صفوان کہتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا کہ ایک شخص آ کر کہنے لگا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا ہے نہیں، تمہاری ماں فوت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں خود ان پر کپڑا ڈال کر آیا ہوں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑے اور آپ علیہ السلام نے اس کے گھر جا کر دیکھا تو وہ عورت اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے اس کے بیٹے سے کہا اپنی ماں کی خدمت کرو اور جو چیز یہ مانگے اسے کھلاؤ۔ اس لڑکے نے ماں سے کہا اے اماں، آپ کون سی چیز کھانا پسند کریں گی؟ اس عورت نے جواب دیا میرا دل پکے ہوئے منقی پر کر رہا ہے، میم نون قاف چھوٹی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے ایک بڑا تشت منقے کا پیش کرو۔ جب اس لڑکے نے منقے کا تشت اپنی ماں کے سامنے رکھا تو اس نے اس میں سے جتنی اس کی طبیعت تھی کھایا۔ پھر امام علیہ السلام نے اس لڑکے کو کہا اپنی ماں سے کہو فرزند پیغمبر کہتے ہیں کہ آپ وصیت کریں، تو اس عورت نے وصیت کی اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ راوی کہتا ہے ہم امام علیہ السلام کے ہمراہ ہی تھے کہ امام علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اور یہ حوالہ ہے الخرائج والجرائع، جو کہ یعنی کتاب کا جو حوالہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اور تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کا سجدہ کرنا اور لوگوں کو نظر نہ آنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے معاویہ بن وہب بیان کرتے ہیں میں مدینے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا، آپ اپنے گدھے پر سوار تھے۔ اس وقت ہم بازار میں یا اس کے قریب کسی مقام پر تھے۔ امام علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے۔ آپ علیہ السلام نے کافی طویل سجدہ ادا کیا اور آپ
میں آپ کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھا لیا تو میں نے عرض کیا کہ قربان جاؤں، آپ نے اپنی سواری سے اتر کر کیوں سجدہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اوپر کیے ہوئے خدا کے احسانات یاد آ گئے۔ میں نے عرض کیا، مولا ادھر قریب ہی بازار ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے سجدہ کرنا ہے تو یہاں ہی کیوں کیا؟ خدا کی زمین وسیع ہے، کہیں اور کر لیتے، حالانکہ یہاں تو لوگوں کی آمد و رفت بھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ یہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے مگر مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اچھا جی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ اور پڑھ لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا زکوٰۃ کے دیناروں سے ہدیے کے دینار الگ کر دینا۔ لکھا ہے حضرت ابو بصیر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شعیب اقرقونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے پاس دیناروں کی ایک تھیلی تھی، اس نے وہ تھیلی امام علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ اب امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ مال زکوٰۃ ہے یا قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا صلہ ہے؟ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، زکوٰۃ بھی ہے اور صلہ بھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں، پھر امام علیہ السلام نے ان دیناروں کی مٹھی بھری اور اس کے حوالے کر دی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ان میں زکوٰۃ کے کتنے درہم تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جتنے اس نے مجھے دیے تھے، بخدا اس سے ایک دانہ بھی کم یا زیادہ نہیں ہے۔ تو سامعین، یوں پیج 356 کے اوپر ہم آج کی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔